سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 10۔ ہاں 31 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ تم مجھے ان چیزوں کے ناموں کے متعلق بتلاؤ اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ فرشتے کہنے لگے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر اتنا جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے یا جو آپ نے ہمیں علم دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تم ان کو ان کے ناموں کے متعلق بتلاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان ناموں کے متعلق خبر دی، بتلایا۔ قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا میں تم سے یہ نہیں کہتا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں ہی جانتا ہوں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور اس چیز کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین کے اندر ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس پر فرشتوں کی طرف سے جو ایک بات آئی کہ آپ ایسے
مخلوق پیدا کرنے لگے ہیں جو زمین کے اندر فساد بپا کرے گی، خون ریزی کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھئی جو چیز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو باقی اس کے اوپر مزید ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے ان زیدس آیت مبارکہ میں جو فرشتوں نے کہا تھا کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو خون ریزی کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی فضیلت، عظمت ان کے سامنے ایک واقعے کے ذریعے سے ان کے سامنے واضح کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، جن کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے اسماء سکھا دیے۔ وعلم آدم الاسماء کلها، ساری چیزوں کے اسماء سکھا دیے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، پہلے نمبر پر کہ کن چیزوں کے نام بتائے اور دوسرے نمبر پر کیسے سکھائے۔ پہلے نمبر پر یہ بات حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام وغیرہ بتلا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کے نام بتلانے کا مقصد کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ان کی ضرورت کی تھیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا۔ مثلا کہ انسان کے کھانے کی چیزیں ہیں کہ کھانے کے اندر یہ روٹی ہے، یہ توا ہے، اس پہ روٹی بناتے ہیں، یہ آگ ہے، اس سے چیزوں کو جلاتے ہیں، یہ ہانڈی ہے، اس کے اندر کچھ چیز بناتے ہیں، یہ چمچ ہے، ٹھیک ہے نا، وغیرہ ذالک۔ اس طرح کی جو انسان کی ضروریات سے متعلق ہے ان چیزوں کے متعلق بتلا دیا۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اسماء کلھا کے اندر یہ ہے کہ ساری ذریت کے نام بتا دیے، یا بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ ساری کیا کہتے ہیں اپنا جو موٹی موٹی نوعیں یا جنسیں تھیں ان کے متعلق بتا دیا کہ یہ جانور ہوتے ہیں، ان جانوروں میں سے پھر یہ گائے ہے، یہ بیل ہے، یہ بکری ہے، یہ اونٹ ہے، یہ فلانا ہے، یہ کیڑے ہیں، یہ مکوڑے ہیں، یہ فلاں چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دی ہیں، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اور یہ جو باتیں سکھائیں، بعض رات جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کی ضرورت کے متعلق جو چیزیں ان کی ضرورت کی تھی ان کے متعلق چیزیں بتا دیں، باقی جو ان کے فائدہ یا نقصان یا اس کے متعلق نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ سبا کے متعلق فرمایا کہ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز کیا کی، عطا کی تھی، اور اس کا ایک عرش بھی تھا۔ فرمایا کہ یہ جو فرمایا نا ہر چیز عطا کی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کل کے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہ اچھا ان کو پھر راکٹ بھی کیا ہے مل گئے تھے، جہاز بھی مل گئے، اور یہ پنکھے شنکھے، موبائل فون، یہ سب چیزیں کیا ان کے پاس ہیں۔ تو فرمایا کہ اب وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ کا معنی یہ ہے کہ ان کی سلطنت، امور سلطنت سے متعلق جو چیزیں ضروری تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کو کیا ہے عطا کی ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی ضرورت کے متعلق جو چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک چیز جو چیز ضرورت تھی نہیں تھی، جو چیز ان کے کام کی تھی نہیں تھی، سب بتا دی، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا باقاعدہ کسی مجلس کے اندر سکھائی ہیں، تعلیم دی ہیں، یا قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ ودیعت کر دی ہے، صلاحیت رکھ دی ان کے اندر کہ ان کو خود سے ہی پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض رات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ ان کو سکھایا ہے، یہ نام و تعلیم دی ہے۔ اور بعض رات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فطری اور نیچرلی طور پر ان کی طبیعت کے اندر کیا ہے رکھ دی تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جناب پیدائش کے بعد اپنی ماں کے پستان سے وہ دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے، سک کرنا شروع کر دیتا ہے، پینا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ جو اس کو دودھ پینے کی یہ جو تربیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی فطری طور پر اس کی جبلت کے اندر کیا ہے رکھ دی۔ یا بطخ کا بچہ ہے مثال کے طور پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جناب اللہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، اب یہ اس کو کسی سے یہ اللہ تعالیٰ نے فطری اور نیچرلی طور پر اس کے اندر کیا ہے رکھ دی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی ان چیزوں کے خواص اور اسماء اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے نیچر کے اندر کیا ہے رکھ دی تھی۔ لیکن دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو سکھائی ہیں۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سکھانے کے بعد اب کہتے ہیں کہ فقال ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں کے روبرو پیش کیا اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آپ مجھے ان چیزوں کے متعلق اب یہ چیزیں بتائیں، آپ ان کے متعلق بتائیں، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کے متعلق جب سوال کیا تو وہ نہ بتا سکے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے کہ کیا جب فرشتوں کو یہ بات سکھائی ہی نہیں گئی تو ان کو امتحان کیوں لیا گیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا اور فرشتوں کو تو جناب اعلیٰ کیا ہے نہیں سکھایا، تو پھر ان سے پوچھا کیوں گیا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں کو نہیں سکھایا گیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان فرشتوں کی موجودگی میں ان چیزوں کا علم دیا گیا ہے، ان چیزوں کا علم دیا گیا، لیکن بات صرف اتنی تھی کہ یہ چیزیں ان کی حضرت آدم علیہ السلام کی ضرورت کی تھی تو انہوں نے اس کو پک کر لیا، لے لیا، اور حضرت جو ملائکہ تھے ان کو ان کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے اس کی طرف ایسی کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی میتھمیٹکس ہو، اس میں جیومیٹری کا کوئی کام کرے اور یہ کسی شاگرد کو بتائے کہ جناب اعلیٰ یہ قائمت الزاویہ ہوتا ہے، یہ جناب اعلیٰ مثلث ہے، مسدس ہے، یہ جیسے وہ 3 کونے بناتے ہیں۔ یہ اب فرماتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی اس کو اس سے لینا، وہ اس کی توجہ بھی نہیں ہوگی، اس سے کیا ہے میرا اس سے کیا لینا کہ مثلث کیا ہوتی ہے، قائمت و زاویہ کیا ہوتا ہے، یا کوئی اور مثال کے طور پر میتھمیٹکس کا کوئی بتاتے کہ یہ سن تھیتا ہوتا ہے، یہ لوگارتھم ہوتا ہے، یہ فلانا، یہ اس طریقے سے۔ اب ایک عام آدمی جس کو اس کی سوجھ بوجھ نہیں، وہ کہے گا یہ میرے کام کی نہیں، یا اور کوئی ایسی کوئی دوسری چیز ہو، مثال انجینئرنگ سے متعلق ہو، وہ بتائے کہ بھئی یہ مکینیکل انجینئر یہ ہوتا ہے، یہ پارٹ ہے، یہ اس کام آتا ہے، یہ تو ایک عام آدمی اس کو وہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ ایسا ہی جناب اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی موجودگی میں بتایا، لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، ان کو اس سے کیا لینا دینا، درد کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے جناب روٹی کیا چیز ہوتی ہے، پانی کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے نہ ان کو پیاس لگتی، نہ ان کو بھوک لگتی، نہ ان کو تھکاوٹ کا شکار ہوتے، نہ ان کو اس کی نیند سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بتایا تو ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کی طرف کیا ہے کوئی خاص توجہ نہیں کی۔ یا جیسے مثال کے طور پر کوئی استاد ہوتا ہے، اپنے شاگرد کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے، بہت بڑی توجہ کے ساتھ سنتے، پھر استاد جب اگر کوئی کوشچن کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل جناب اعلیٰ غائب دماغ ہو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ جناب توجہ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی ضرورت کے متعلق تھی، انہوں نے اس کے متعلق بتا دیا کہ یہ چمچہ ہے، یہ ہانڈی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، اس کی ضرورت اس طرح، اس کی ضرورت اس طرح۔ اور فرشتے جناب اعلیٰ کیا ہے، جب ان کو بتایا گیا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کے متعلق بتائیے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات کے اندر سچے ہو کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کر لیں گے اور یہ خون فسادہ کرے گا، زمین کے اندر اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہے تو ہم کس کے لیے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بتائیے۔ اب جناب وہ نہ بتا سکے، نہ ان کو نہیں، تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے باری تعالیٰ آپ کی ذات بڑی جناب اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے بتا دیا ہے، ہمیں تو اس سے زائد کیا ہے علم نہیں ہے، یقیناً انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی جاننے والے ہیں اور آپ ہی اپنے کاموں کی حکمتوں سے اور ان ساری چیزوں سے کیا ہے آپ ہی واقف ہیں، ہم واقف نہیں ہیں۔ گویا کہ فرشتوں نے جناب اعلیٰ اپنی اس بات سے ایک طرح سے کیا ہے سوری کر لی یا معذرت کر لی، اور اپنی جناب اعلیٰ لا علمی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کر لیا، اعتراف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے کاموں کو کیا ہے بہتر جانتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، کہ اے آدم علیہ اب آپ بتائیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہاں بھئی یہ کیا چیز ہے،
پھر کہہ دیا کہ جناب اعلیٰ یہ باورچی خانہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ یہ کیا ہے، یہ تپائی ہے جی، یہ کیا ہے، یہ چمچ ہے، اس سے یہ کھاتے ہیں، یہ کیا جی، اس میں مثال پتیلا ہے، اس میں سالن بناتے ہیں، اس میں یہ چیز، جو چیزیں لیتا جس کے متعلق سوال کیا جو بتایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے فر اس کی کیا دے دیے، جواب دے دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے سارا یہ بتا دیا تو ایک طرح سے اس آدم کی فرشتوں کے اوپر علمی تفضل، علمی تفوق کیا ہے ان کے سامنے اجاگر کر دیا، بتا دیا کہ یہ علمی طور پر یہ کیا ہے آپ سے آگے۔ اس وجہ سے میں جناب اللہ ان کو کیا دے رہا ہوں، زمین کے اندر خلافت دے رہا ہوں کہ جو آدمی خلیفہ بنے گا اس کو ان ساری چیزوں کا علم ہونا بھی کیا ہے ضروری ہے، ان چیزوں کا کیا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی اس کو کسی چیز کے نقصان کا یا فائدے نقصان کا پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیسے بچے گا؟ ایک آدمی مثال کے طور پر اب جناب شراب کا رسیہ، اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں شراب کے نقصان کیا ہیں، فوائد کیا ہیں یا اس سے کیا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو کیسے منع کر سکے گا؟ تو اب جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات کہ تو فرمایا قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ یہ زمین و آسمان کا جو غیب ہے میں جانتا ہوں اور تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر یہ جو زمین و آسمان کا غیب کہا ہے یہ ہمارے اعتبار سے کہا ہے کہ ہم سامنے بیٹھے ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن جو اب مسجد سے باہر یا ہمارے گھروں کے اندر ہے ہمیں نہیں پتہ کس وقت کیا ہو رہا ہے یا باقی جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعتبار سے غائب کہا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز کیا ہے، زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے جو اس کے علم سے کیا ہے باہر ہو۔ تو فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا تھا اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو، جو تم نے ظاہر کیا تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور وہ جو تمہارے ذہنوں میں ایک چیز جس کو تم چھپا رہے تھے، جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس کو مفسر قرآن علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کوئی بڑھ کر افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں کریں گے اور نہ ہی ایسی جو ہم سے زیادہ کیا ہے جاننے والی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرشتے آپ اس کی نجلی مجلسوں میں جناب اس کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی میں کیا ہے جانتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا علمی جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے بیان کر کے بتا دیا کہ زمین کے اندر جو میں خلیفہ اور نائب بنا رہا ہوں اس کے اہل کیا ہیں، یہی ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں آ گئی تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آدم علیہ السلام کو، اس آدم کو کیا کیا، مسجود ملائکہ بنایا، جس کا آگے آنے والی آیات کے اندر کیا ہے تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے اور بھی بہت ساری کیا کہتے ہیں حکومتی اور سلطنتی جو کیا کہتے ہیں چیزیں ہوتی ان کو بیان کیا کہ مثال کے طور پر کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، ان الحکم الا للہ یا لہ ملک السماوات والارض، اور اسی طریقے جناب انسان جو زمین کے اندر خلیفہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اسی کو کیا کرے گا، نافذ کرے گا۔ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ ساری چیزیں جناب اعلیٰ وہ جو ہمارا آئین کے اندر بھی ہماری جو اسلامی دفعات ہیں یا جو وہ بھی انہی آیات سے کیا ہو رہی ہیں، مستنبط ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔